بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن احمد قریشی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کل لاہور میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ دیکھنے میں آیا ہے. پی آئی سی ہاسپٹل میں وکلا نے دہشت گردی جو کی ہے, ایک گنڈا گردی کا اگر کہا جائے تو کچھ اس میں غلط نہیں ہوگا کہ گنڈا گردی کی ہے, ہاسپٹل پہ جا کے حملہ کیا ہے. تمام لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں ایون جنگ کے ٹائم میں بھی حملے نہیں کیے جاتے. تو کیا ہم حیوانیت کے کس درجے سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ میں تو ان سے اس بات پہ حیران ہوں کہ اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پبلک. ہانگ کانگ میں آپ نے دیکھا ہے, ایران میں دیکھا ہے, عراق میں دیکھا ہے, لبنان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور ان کسی بھی جگہ پہ ہسپتال پہ کسی نے اٹیک نہیں کیا. ہانگ کانگ میں اگر آپ نے فالو کیا ہو تو آپ کو یاد ہوگا, آج سے کوئی مہینہ پہلے ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ, جہاں پہ کوئی 1 ملین لوگ میدان میں تھے, 1 ملین پروٹیسٹرز, اور ایمبولینس نے گزرنا تھا بالکل ایسے, اور لوگوں نے بالکل جیسے کوئی سمندر پارٹ ایک رستہ بنا دیتا ہے ایسے انہوں نے. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ چیز ہوئی, یہ بہت افسوسناک ہے. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ میں کوئی حیران نہیں ہوا یہ چیز دیکھ کے. یہ بیمار جو پاکستانی معاشرہ اور بیمار جو ہماری پاکستانی سیاست ہے, یہ جو ہم نے دیکھا پڑھے لکھے لائرز کو کرتے ہوئے, یہ پاکستانیوں کی انفارچونیٹلی سیاسی تربیت یہی ہے. اور میں نے تو ایک تصویر دیکھی جس کے اندر ایک خاتون لائر جو ہیں بالکل وہ پتھر اٹھا کے مار رہی ہیں, تو میں حیران تھا. یعنی کہ ایک تو کیا کہیں اس پہ, تو آپ کی جو تربیت ہے نا ہماری جو ایز اے سوسائٹی, وہ یہ ہے ایگزیکٹلی. اور لڑائی بھی کس بات پہ تھی, ایک لائن پہ, دوا لینے پہ, روکنے پہ. یعنی کوئی جدی پشتی بات کا, کوئی دشمنی کا مسئلہ نہیں تھا, یہ چھوٹی سی بات تھی. تو ہم نے کیا امیج دیا کہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر, اور ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ یہ پڑھی لکھی قوم ہے, آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. اور یہاں پہ یعنی میں تو ابھی بھی اس صدمے سے نہیں نکل پا رہا کہ ایک 22 سالہ خاتون, 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن, 2 چھوٹے بچوں کی ماں, اس کا انہوں نے آکسیجن ماسک اتار کے پھینک دیا, اور وہ تڑپتی رہی, اور کسی میں یہ انسانیت نہیں تھی ان لائرز میں سے کہ اس کو. تو یہ کیا اتنی دشمنی ہے, یعنی کیا آپ کس سے لڑ رہے ہیں؟ سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری ریاست جو ہے, اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ, پولیس, ابھی بھی آپ سن رہی ہوں گی اسٹیٹمنٹس مختلف گورنمنٹ کے آفیشلس کی, نہیں یہ تو مسئلہ حل ہو گیا تھا, تحقیقات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, مسئلہ حل ہو گیا تھا, اکسایا گیا ہے, ویڈیو وائرل ہوا ہے. یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو یہ ہے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ خاتون جو 22 سالہ ہسپتال میں بھی سیف نہیں ہے. آپ کا وزیر اعظم سیف ہے, اسے وہ محفوظ ہے, اس کی فیملی محفوظ ہے, صدر پاکستان محفوظ ہے, ایون کہ ہمارے نیوکلیئر اثاثے محفوظ ہیں, لیکن ایک پاکستانی ہسپتال میں محفوظ نہیں ہے. اس کو آ کے کوئی اس کی آکسیجن ماسک نکال سکتا ہے, کوئی غصے میں آ گیا, کوئی لائن سے اس کو ہٹا دیا گیا. تو یہ بہت ڈسٹربنگ. میں چاہوں گا کہ آپ کے اس پہ جو ہے ہم اس پہ تھوڑا سا سوچیں کہ ہم جو ہیں یہ بہت غلط ہو رہا ہے. یہ اور یہ گورنمنٹ کی بنتا تو نہیں ہے ویسے عمران خان صاحب کی حکومت کا, لیکن میں ایز اے پاکستانی ان کو بھی خطاوار ٹھہراؤں گا, کیونکہ ان کا کام تھا, انہوں نے یہ پاکستانی سیاست, یہ جو تربیت ہوئی ہے ہماری غلط, اس کو چینج کرنا تھا, اور ان کو 1.5 سال گورنمنٹ میں ہو گیا, یہ ابھی تک کر نہیں پا رہے کچھ. سر اسی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہے ہیں, ہمیشہ سے اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہے. تو کیا جو لوگ یہ کرتے ہیں ان میں ریاست کا کوئی خوف نہیں ہے, وہ ڈرتے نہیں ہے کہ ہمارے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے؟ جیسے ابھی دیکھا جائے اس قدر اتنی بڑی وہ فوج ایک لے کے آگے وکلا, تو انہیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا. اگر ان کے دل میں کوئی بھی ڈر ہوتا ریاست کا, ہمارے جو ادارے ہیں ان کا, تو وہ ایسا نہ کرتے. 100% آپ نے بہت خوبصورت بات کی. کوئی رٹ نہیں ہے ریاست کا کہ آپ سوچیں کہ اس میں ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ اس کہ اٹیک بھی کر دیں گے وہ پولیس جیپس کے اوپر. اس میں حسان نیازی جو عمران خان کے بھانجے وہ بھی شامل ہیں, بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں ان کی. میں نے دیکھی وہ چیز جو ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ریاست نے جو ہے ریئیکٹ نہیں کرنا, کمزور ریاست ہے. میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ میں آپ کو پھر سے کہوں گا کہ پروٹیسٹرز بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں ہانگ کانگ کے اندر, وہ ایئرپورٹ میں داخل ہوئے, وہ سڑکوں پہ ہوئے, سب کچھ ہوا. بینکس انہوں نے توڑ, بغداد میں, عراق کے اندر, ایران کے اندر بینکس توڑ پھوڑ کیا, لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹلی کسی پولیس وین کو جلائیں. یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے کیونکہ ریاست اپنی رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کرتی. یہ بہت غلط میسج ہم دے رہے ہیں انٹرنیشنلی, اور اپنی جو نئی نسل ہے ہم اس کو رانگ میسج دے رہے ہیں. اور اس کے جو آپ نے سین دیکھے نا سارے انسا, اس کا 100% ذمہ دار پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے کارکنوں کی تربیت بالکل اسی طرح کی ہے. اگر عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اس کے اندر, تو یہ انفارچونیٹلی تحریک انصاف کے اندر بھی یہی تربیت ہے. انفارچونیٹلی ہماری امید یہ تھی, میری بھی یہ تھی کہ تحریک انصاف نیا سیاسی کلچر
متعارف کروائے گی، جس کے اندر شائستگی ہوگی، جس کے اندر پرامن طریقے سے بات پہنچائی جائے گی، جس کے اندر نئے طریقے دریافت کیے جائیں گے لوگوں کو پروٹیسٹ کروانے کے یا سیاست میں شریک ہونے کے. اور شروع میں تحریک انصاف نے کیا، آپ کو یاد ہے کہ مڈل کلاس پاکستان کو سڑکوں پہ لے کر آئے، خواتین کو، لڑکیوں کو لے کر آئے، یہ بہت پازیٹیو چیزیں تھیں، لیکن کنٹینیو اپنا کام نہیں کر پا رہے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ لگتا ہے بالکل پیرالائزڈ ہو گئی ہے، اور جب سے اسپیشلی مولانا صاحب جب سے ہو کے گئے ہیں یہاں سے، اس وقت سے تو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بالکل پیرالائز عمران خان صاحب کی ہو چکی ہے. سر اگر بات کی جائے ہماری پولیس کی، تو آئی جی پنجاب کے آفس کے جو سائڈز ہیں اطراف میں رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے. کیا اب پولیس جو کہ ہماری عوام کی حفاظت کے لیے، اس کو بھی اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑ، تو اس سے بڑی ان کی نااہلی کا اور کیا ثبوت ہوگا ہمارے سامنے پھر؟ آپ کو پتہ اس کا میسج کیا ہے؟ یہ جو ڈپلائمنٹ کا اس کا میسج یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو صوبائی حکومت ہے، ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے پنجاب پولیس کے اوپر، کہ وہ ٹوٹلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہینڈل کرے گی، اور اس کے لیے فوج اور پیراملٹری فورسز جو رینجرز ہیں ان کو لانا پڑ رہا ہے. یہ مطلب یہ آپ نے شاید عوام الناس جو ہیں، جو عام لوگ ہیں جو سن رہے ہیں آپ کو ان سے یہاں پہ، شاید وہ یہ میننگ انہوں نے شاید شروع میں نہ لیا ہو، لیکن جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، جو معاشیات کو دیکھتے ہیں ادارے، جو ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے معاشیات کے حوالے سے آگے چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے نہیں، وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ادارے فیلڈ ہیں، اور اگر یہ ملک اپنا ہسپتال نہیں بچا سکتے، یہ ایک عام شہری کو اس کا ماسک جو مرنے والا ہے وہ لوگ اتار کے پھینک دیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو، تو اور گولی تک نہ چلائیں. مطلب ایک وقت آتا ہے کہ ریاست کو گولی چلانی پڑتی ہے. میں اس میں کھل کے کہوں گا کہ اگر ریاست کا ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے، اس ریڈ لائن کے بعد گولی چلنی چاہیے، تو ریاست کو گولی چلانی چاہیے ایک وقت پہ. اگر میری بہن ہوتی وہ 22 سالہ اور اس کو اکھاڑ کے کوئی اس کا ماسک پھینک رہا ہوتا اور وہ تڑپ کے مر رہی ہوتی، تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ میری ریاست جو ہے اور میرے پولیس جو ہیں وہ گولی چلائیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے جو اس کا وہ اتار رہا ہے ماسک. تو نہیں کیا ریاست نے، تو کہاں ہے ریاست؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ صدر اور وزیر اعظم اور چیف منسٹر کو پروٹیکشن دے اور ان کے گھر والوں کو پروٹیکشن دے، ہمارے ٹینکوں کو اور ہمارے نیوکلیئر اثاثوں کو پروٹیکشن دے، ان کی حفاظت ہو، لیکن عام پاکستانی کی حفاظت نہ ہو، اس 22 سالہ خاتون کی حفاظت؟ یہ جو 22 سالہ لڑکی شہید کی گئی ہے ہسپتال کے اندر، اس کی ذمہ داری صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے اوپر آتی ہے. ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کل تو میرے اور آپ کے بھی رشتہ دار پھر سیف نہیں ہیں ہسپتالوں کے اندر. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے. سر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ ہمیں طاقتور ہونے کا طعنہ نہ دیا جائے. اب 12 لوگوں کی اموات ہو چکی اب تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق، کیا چیف جسٹس صاحب کو خود اس معاملے پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کوئی؟ بالکل لینا چاہیے، ڈیفینیٹلی وہ دیکھ رہے ہوں گے. میں اس لیے ہم ان پہ بات نہیں کریں گے کہ ایک لیگلی بھی ہم بات نہیں کر سکتے، اور دوسری ہے کہ ان کی ایک رسپیکٹ ہے ججز کی اور سپریم کورٹ کی، اور سپریم کورٹ نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں جیسے باقی اداروں کے اندر بھی ہیں، ہمارے کمزوریاں بھی ہیں، اسٹرینتھس بھی ہیں، تو ان کو لینا چاہیے ڈیفینیٹلی. اب دیکھتے ہیں ہم وہ کیسے لیں گے، کیونکہ اس کے اندر لائرز آ گئے ہیں، اور لائرز جو ہیں وہ حصہ ہیں. آج کے جو ججز ہیں وہ کل کے لائرز تھے، اور جو آج کے یہ لائرز ہیں یہ کل آ کے ججز بنیں گے. تو یہ میرے خیال میں پہلا امتحان ہے اس طرح کا ہماری سپیریئر جوڈیشری کو، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کریں گے، کیونکہ یقیناً مجھ سے اور آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں یہ ہمارے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، اور وہ یقیناً تسلی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے آگے بڑھنا ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انصاف پسند لوگ ہیں سارے ہمارے ججز جو ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ یہ سوال پوچھیں ان سے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے کریں، کیونکہ یہ کبھی ہوا نہیں ہے اس طرح سے. کبھی ہوا نہیں کہ لائرز نے آ کے ہسپتال پہ حملہ کیا ہو، جو کہ جنگی جرم ہے، وار کرائم ہے یہ. تو یقیناً ہمارے ایون قانون کے اندر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، کیونکہ یہ اس پہ تو آپ کیا پھانسی پہ چڑھائے انہیں؟ یعنی دیکھیں نا، یہ تو بہت سنگین وہ چیز ہے کہ ایک تو ہسپتال پہ حملہ کرنا، دوسرا پھر ان کی کیا سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی؟ میرے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا ہے، آپ نے قتل کیا ہے، آپ قتل، یہ تو سارے قتل میں شریک ہیں. ایک شخص ہے جس نے وہ ماسک اتارا ہے، میرے خیال میں مجھے نہیں پتا ٹوٹل کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پہ، مریض جو تھے. اب تک جو خبریں آ رہی ہیں 12 لوگوں کی، لیکن ناٹ شور، ہر ایک الگ الگ خبریں دے رہے ہیں، اس لیے کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے. 4 سے 12 تک کی فگر ہے، 4 سے 12 تک. لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر ایک بھی ہو صرف، تو یہ سب قتل میں شریکی قاتل ہیں، اور یہ ایکسیسری، تو یہ بڑا سیریس کرائم ہے. اس کے اندر تا حیات جیل ہے، اور اس میں سزائے موت ہے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی ریاست سے
اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت سے اور اپنی سپیریئر جوڈیشری سے کہ یہ ایکشن لیں گے، کیونکہ یہاں پہ ان سا یہ ہم صحافی ہونے کے یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک ملک کی بات ہے، اور آپ نے تو شرمندہ کر